کے بعد میں جناب ناصر سعید انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی کشمیری کمیونٹی کے لیے میسیج دیں. جناب ناصر سعید ایڈوکیٹ انصاری صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجھے اس امریکہ میں آئے ہوئے 2 اشہر سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور ان 2 اشہروں میں نے آج پہلی دفعہ یہاں کسی پاکستان کے لیڈر کی طرف سے، پاکستان کے بیوروکریٹ کی طرف سے، پاکستان کونسل کی طرف سے کسی بندے کو یہاں دیکھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترمہ عائشہ صاحبہ کو کہ وہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ سننے کے لیے یہاں کشمیر کمیونٹی میں یہاں پہنچا. ریاست جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں میں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے. ہم یہاں جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی بقا کی اور اس کی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میری اس ریاست کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے. وہاں خوبصورت پہاڑ، دریا، چشمے اور گھنے جنگل آپ کو ملیں. اس ایشیا کے اندر اگر سب سے خوبصورت کوئی خطہ آپ کو نظر آئے گا تو وہ ریاست جموں کشمیر کا خطہ ہوگا. اس حال کے اندر آپ کو 3 ملکوں کے جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے. ایک امریکہ کا جھنڈا ہے، ایک پاکستان کا جھنڈا ہے، اور ایک جھنڈا ریاست جموں کشمیر کا جھنڈا ہے. اور اس ریاست جموں کشمیر کے جھنڈے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس چیز سے ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ جو یہاں کھڑے ہیں، ہم آپ کو 72 سالوں سے اپنا بڑا بھائی تصور کر کے ہم چاہتے رہے کہ آپ ہمارے مسئلے کو لے کے آگے بڑھیں. ان 72 سالوں میں ہوا کیا، میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات تھوڑی سی چبھے گی، لیکن ان 72 سال میں ہوا کیا کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان. یہ پربت، یہ جھنڈے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے کسی کی بھی رونق ٹھکانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. تفرقہ رہا ہے سدا جن کا پیشہ، ہوئے ہیں وہ قوموں میں رسوا ہمیشہ. وہ نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں. انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پہ کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. یہ تھا یہ میری ریاست جموں کشمیر کی دھرتی کے اندر ہر بسنے والے شخص کی آواز رہی ہے. ہم نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں تم سمجھو ہماری کیس کو، ہمارے مقدمے کو سمجھو. اگر تم ہم سے ہمدردی رکھتے ہو، ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر 80% سے لوگ مسلمان بستے ہیں، اور اگر ریاست جموں کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح پاکستان کی جھولی میں آ کے گرے گا. لیکن 72 سالوں سے ہوتا کیا رہا ہمارے ساتھ؟ 72 سال سے یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے شملہ معاہدہ کر لیا کہ ادھر تم ادھر ہم. اس کے بعد جب ہم اٹھے اور ہم نے وہاں سے آواز بلند کی کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو وہاں سے جانا پڑا. اس کے بعد آپ
آپ لوگوں نے سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن کہنا شروع کر دیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے میری بہن، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس دھرتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہر شخص نے یہ سوچا اور سمجھا کہ جو لوگ ہمارا مقدمہ لڑنا چاہ رہے تھے انہوں نے ہمارا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑا. ہمارے اس سیز فائر لائن کو آپ نے کنٹرول لائن بنا دیا. میرے ریاست کے کچھ لوگ اس سائڈ پر رہ گئے اور کچھ لوگ اس طرف، جس کو ہم یہاں مقبوضہ کشمیر کے نام سے بلاتے ہیں. میں جس دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں اس کا نام آزاد کشمیر ہے. ایک موفق کرنے کا خوب کہا تھا کہ اگر قیدیوں کو یہ حق دے دیا جائے کہ تم اپنا جیلر خود منتخب کرو تو اس سے تم آزاد نہیں ہو جایا کرتے، اس لیے اس کا نام آزاد کشمیر رکھ دیا گیا. ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے برصغیر کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جنگ کرنا شروع کی اور انہوں نے انگریز کو وہاں سے نکال دیا برصغیر کے اندر سے. اور 15 اگست کو جہاں انڈیا آزاد ہوا وہیں پاکستان بھی آزاد ہوا، وہیں ریاست جموں کشمیر بھی آزاد ہوئی. آپ نے ہمیں کس لیے غلام بنا دیا؟ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کا بازو بنیں، لیکن ہم نے تو گرداسپور کا علاقہ نہیں کا حوالے کیا. آپ لوگوں کے لیڈروں نے جو حیدرآباد کی ریاست ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے گرداسپور کا علاقہ دے دیا، ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا اور انڈیا کی فوج وہاں سے انتقال ہو گئی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق حضرادیت دو. دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں، حق حضرادیت کا مطلب آزادی اور خود مختاری ہوتا ہے. میں اپنے ملک کے اندر چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حق حکمرانی ہمارے حوالے کرو. آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارا حق حکمرانی ہمارے حوالے کرو. آپ کے لیے اتنے اعزاز کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کا ایک ووٹ بڑھ جائے گا. وہ ووٹ کون سا ہوگا؟ وہ ریاست جموں کشمیر کا ووٹ ہوگا جو پاکستان کے پلڑے میں جا کے ملے گا. لیکن صورتحال ہمیں جو نظر آئی، آپ کے لیڈروں نے آنا شروع کیا اور یہاں تک مسئلہ نہیں ہوا. وہ لیڈر آپ کی ہمیں کہنے لگے کہ یہ کشمیری، یہ تو ہمارے پانی پر، یہ تو ہماری روٹی پہ پلتے ہیں، یہ تو ہماری روٹی پر پلنے والے ہیں. ہم 72 سالوں سے پنجاب کی زمین کو سیراب کر رہے ہیں، 72 سالوں سے وہاں سے اگنے والا اناج آپ لوگ کھا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے ہدایت ہوئی ہے کہ مختصر کریں یہاں اپنی بات کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بہن، ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. یہ یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہوئے یہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے جمع نہیں ہوئے، وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ ریاست جموں کشمیر آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک کسی صورت میں بھی برصغیر کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے مختصراً بات کریں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. ہم مان لیتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو جہاں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہم ان کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم دونوں طرف سے غلام ہیں، چاہے وہ پاکستان کے غلام ہوں چاہے ہندوستان کے غلام ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی افواج کو ریاست جموں کشمیر کے حدود سے نکالو، ہمیں حق حکمرانی دو. ہم عزت اور وقار کے ساتھ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر اجڑ کرنا چاہتے ہیں. یہی ہماری منشا ہے. اور ہم نے یہ ثابت کیا وہاں یہ جو نعرہ لگایا کہ بچہ بچہ کٹ بھرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. پاکستان کے ایک لیڈر آگے ریاست کے اس حصے کی طرف جس کا نام آزاد کشمیر ہے وہاں گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر وہ ہمارا نعرہ لگاتے رہی کہ بچہ بچہ کٹ بنے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. ہم نے کب کہا کہ آپ کے گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کرو؟ ہم وہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان، اور آپ کے آئین کے آرٹیکل 1 میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کا حصہ ہے. آپ ایک نئی ٹرمینالوجی چلانے لگے، عبوری صوبہ. یہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں عبوری صوبے کا نام نہیں ہے. آپ نے گلگت بلتستان کو رکھ دیا. وہ میرے ملک کا جزو لاج الفقر ہے، ہم اس کو کبھی بھی الگ نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو اور چاہے امریکہ ہو، ہم اپنے ریاست پر، ریاست کی آزادی پر کبھی سودا نہیں کریں گے.
हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई मुल्क हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि नारा ही नहीं ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का, नारा ही नहीं ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का। कश्मीर का जर्रा जर्रा है कश्मीर के रहने वालों का। माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में कश्मीर के जोग्राफी को बयान किया और कश्मीर का बच्चा बच्चा कश्मीर की आज़ादी के लिए तड़प रहा है और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि कश्मीर आज़ाद होगा।